السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ سبق نمبر 20۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ذو، عین زبر ع، تا دو پیش تن، موضوعۃ، میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ذو، عین زبر ع، تا دو پیش تن، موضوعۃ، وقفاً موضوعہ۔ آپ اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ یہ کچھ مشکل ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کی بھی تجوید اچھی ہو۔ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ذو، عین زبر ع، تا دو پیش تن، موضوعۃ، وقفاً موضوعہ۔ میم زبر ما، واو الف زبر وا، زا یا زر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، وقفاً موازینہ۔ میم زبر ما، واو الف زبر وا، زا یا زر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، وقفاً موازینہ۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر زن، یومئذ، وقفاً یومئذ۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر زن، یومئذ، وقفاً یومئذ۔ اس کو یومئذ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، یو پڑھیں گے، یومئذ۔ یہ جو آخر میں ذال ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کو باریک پڑھا جائے گا، زا کی طرح نہیں پڑھیں گے، یومئذ۔ کچھ لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ تجوید کے خلاف ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ ذال اس طرح سے اچھی طرح سے ادا ہوگا جب آپ زبان کی چوٹی ہونٹوں سے باہر کریں گے اور اس کو پھر پڑھیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، انشاءاللہ آواز اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ پھر نکلے گا۔ یومئذ، یومئذ، وقفاً یومئذ۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر زین، یومئذ، وقفاً یومئذ، یومئذ۔ دوستو، آج ہمارے نورانی قاعدے کے الحمدللہ 20 سبق مکمل ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ بہن بھائیوں کو نورانی قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو آپ پھر سے دہرائیں، پہلی تختی سے لے کر 20 سبق جو بھی گزر گئے ہیں اس کو بار بار آپ مشق کریں۔ اگر ہو سکے تو آن لائن پڑھیں، نہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کریں، سمجھ لیں، سیکھیں۔ دوستو، یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ ابھی تک نورانی قاعدے کے جو 20 سبق گزر گئے ہیں اس میں آپ نے حروف کو ملانا یعنی ہجا کرنا نہیں سیکھا تو آگے بھی آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے آپ
بار بار دہرائیں، کوشش کریں کہ آپ کی ہجا اچھی طرح سے ہو سکے، کیونکہ یہ قاعدہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے میں جو پریشانی مشکلات ہیں وہ دور ہو سکے۔ اگر آپ کو نورانی قاعدہ اچھی طرح سے آ گیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک بہت ہی آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اگر آپ کو قاعدے میں ہی مشکل آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو قرآن پاک پڑھنے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو مشکل آ جائے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کو بار بار دہرائیں، اور ہمارے جو بھی سبق ہوتے ہیں وہ آپ ڈیلی کے بیسس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، اور آپ ہمارے سبق دیکھا کریں اور اچھی طرح سے ٹائم نکال کر پڑھا کریں تاکہ آپ کا قرآن پاک اور قاعدہ اچھی طرح سے آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی اور سکھانے کی اچھی طرح سے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔